صنعتکاروں سے اور کاروباری طبقے سے بات کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ جن کے لیے مسائل بنے ہوئے ہیں، مسائل کا حل بھی انہی کے پاس ہے، لیکن ان کی جو بات ہے وہ سنی ہی نہیں جاتی۔ میں آج آئی ہوں، ہمارا جو ہب ہے لبرٹی ایک ہب ہے لاہور میں، جہاں سے ہمارا کاروباری طبقہ آپ کی خدمت بھی کرتا ہے، لوگوں کو روزگار بھی دیتا ہے، لیکن ان کے مسائل سنے نہیں جاتے۔ آج میں ان کو اکساؤں گی کہ اپنے مسائل بھی بتائیں، اور سوال یہی ہے کہ کیا ان مسائل کے ساتھ مرنا ہے یا ان کو حل کرنا ہے۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت بہت شکریہ آج آپ نے ہمیں یہاں پہ بلایا۔ اپنا ذرا پہلے تعارف تو کروائیں۔ سب سے پہلے تو جی آپ کا شکریہ جی، آپ ہمارے مسائل سننے کے لیے یہاں تشریف لائے تاکہ ہمارے مسائل جو ہیں وہ اجاگر کیا جا سکیں حکومت بالا تک، تو اس کے لیے آپ کا شکریہ، سونو ٹی وی کا بھی شکریہ۔ میرا نام شہزاد اقبال ہے جی، میں پریزیڈنٹ ہوں صرافہ ایسوسیشن لبرٹی مارکیٹ اور لاہور ڈویژن، جنرل سیکرٹری آل پنجاب صرافہ اینڈ جولر ایسوسیشن۔ ابھی جو آپ نے بات کی ہے اس سلسلے میں کہ گورنمنٹ نے سب سے پہلے تو ریونیو اگر جنریٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں ایکسپورٹ کی پرمیشن دی جائے، امپورٹ کی پرمیشن دی جائے۔ ہم گورنمنٹ کو ریونیو جنریٹ کر کے دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم نے بڑی دفعہ پروپوزلز بنا کے دی ہیں مختلف اداروں کو، اسلام آباد میں جتنے بھی ان کے ہائی آفیشلز ہیں، چیئرمینز ایف بی آر یا منسٹرز حضرات ہیں، لیکن وہ بابو لوگ جتنے بھی ہیں وہ فائل اٹھاتے ہیں، فائل کو نیچے رکھ دیتے ہیں، فائل کو اسٹڈی کرنا ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ وہ بلکہ مذاق اڑاتے ہیں کہ یار یہ آپ کیا کرنے آ جاتے ہیں، یہ پاسبل نہیں ہے۔ پچھلے دنوں اسٹیٹ بینک، ایف بی آر اور منسٹری آف کامرس وہ ہمیں فٹ بال بنائی ہوئی تھی، شٹل کاک بنا دیا ہوا تھا ہمیں کہ آپ ادھر چلے جائیں، ادھر چلے جائیں، ادھر چلے جائیں۔ ہم ان کو پرپوزل دیا ہے کہ جناب آپ ہمیں ایکسپورٹ کی پرمیشن دیں، ہم آپ کو اس وقت پاکستان میں ٹوٹل گولڈ جولری جو ایکسپورٹ ہو رہی ہے وہ 5 to 6 ملین ہے USD۔ ہم نے ان سے یہ کہا ہے کہ ہم نے آپ کو جو پرپوزل دیا ہے اس کے تحت میں آپ کو 6 ماہ میں 500 ملین کی میں ایکسپورٹ کر کے دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کے لیے طریقہ کار ایز ٹو ڈو بزنس جو ہے وہ ہمیں دیا جائے تاکہ ہم لوگ آسانی سے سامان لے کے جائیں، ایکسپورٹ کریں، وہاں پہ سیل کریں، واپس لے کے آئیں۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ جو کاروباری انسان ہے یا جو صنعت کار ہے جس کا یہ کام ہے، اس کو پتہ ہوگا یا بابو صاحب کو پتہ ہوگا؟ جو بیوروکریٹ ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کاروبار کیسے چلاتے ہیں، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو کرافٹ کیا ہے، آپ گولڈ کی بات کریں فار ایگزامپل، اب مجھے کیا پتہ ہوگا کہ جی صرافہ بازار میں کیسے لوگ کام کرتے ہیں، کہاں سے گولڈ سورس کرتے ہیں، کیسے کرافٹ کیا جاتا ہے، کیسے اس کو بیچا جاتا ہے؟ یہ تو آپ کی نالج بیس ہوگی نا، یہ نالج تو بیوروکریسی کی ہو ہی نہیں سکتی۔ دیکھیں اب بیوروکریسی کی اتنی نالج تو ہے نا کہ ہم جو ان کو پرپوزلز دے رہے ہیں اس پہ ہمارے ساتھ MOU سائن کر لیں فار 1 year فار 6 months کہ ہم اس پہ کتنا پورا اترتے ہیں۔ اگر ہم اس پہ پورا اترتے ہیں تو صحیح ہے، تو اس کو لے کے چلیں، آگے کنٹینیو کریں اس کو۔ لیکن اب وہ ہوتا یہ ہے کہ بابو لوگ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ اس چیز پہ آتے ہی نہیں کہ جی کسی طریقے سے ایکسپورٹ بڑھی ہے یا کوئی ایسا کام ہو سکے۔ اچھا، میں پوری دنیا میں ٹریول جب کرتی ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ ہر چیز میں میڈ ان انڈیا، میڈ ان انڈیا، اور حال ہی میں US میں تھی تو جو ہماری جو ٹریڈیشنل امریکن جولری بھی تھی اس پہ بھی میڈ ان انڈیا لکھا ہوا تھا، یعنی کہ ان کی بھی جو انگیجمنٹ رنگز ہیں یا ویڈنگ رنگز ہیں یہ وہ، تو ادھر ایز آف بزنس کیوں ہے، یہاں پہ ایز آف بزنس کیوں نہیں ہے؟ رانا صاحب آپ اس پہ روشنی ڈالنا چاہیں گے؟ میرا نام جی رانا اعجاز حفیظ ہے، میں لیدر کا برانڈ بھی ہولڈ کرتا ہوں اور اس کے علاوہ امپورٹ بھی ہے، اور میں لبرٹی مارکیٹ کا یونین کا چیف آرگنائزر بھی ہوں۔ بات جو میرے بھائی اقبال بھائی نے بات کی ہے نا، شہزاد بھائی نے، بات یہ ہے کہ ہمارے جو گورنمنٹ ہے نا، جس طرح بھی ادارے ہیں، آپ یہ دیکھیں انہوں نے کبھی آج تک ان پٹ دی ہے کسی بھی یہ کہتے ہیں ایکسپورٹ کریں؟ یہ تمام جو پرائیویٹ ادارے ہیں، جو ہماری چیمبرز ہیں، جو ہماری جو آرگنائزیشنز ہیں، ہماری ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کی، اپنے جو ہماری ٹریڈس کی، ہمیشہ وہ آؤٹ پٹ دیتی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں مثال دوں گا، گورنمنٹ کو ضرورت ہے اس وقت پیسوں کی، باہر ہم $1 ارب کے لیے ہم نا مارے پھر رہے ہیں IMF کے، مگر پرابلم یہ ہے کہ ہم $10 ارب کی ID کی ہماری امپورٹ ہے، لوگ ہمارے لڑکے کام کر رہے ہیں، ہمارے پاس بینکنگ چینل سسٹم نہیں ہے جو پاکستان باہر سے پیسے جو کام کریں، پاکستان پیسے کیسے لے کے آئیں؟ ہماری جو لوکل انڈسٹری وہ بیٹھ گئی ساری، جتنی بھی ہماری جو کاٹیج انڈسٹری ساری بیٹھ گئی۔ اب اوپر سے سیکنڈ بات یہ آ گئی ہے کہ ہماری جو گیس کے اور بجلی کے بل اس طرح بڑھ گئے ہیں کہ کوئی بھی کام فیزیبل نہیں رہا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح گیس کے بل اس دفعہ پھر بڑھ رہے ہیں، اگلے سال تک لوگ کہہ دیں گے ہم گیس لگوانا چھوڑ دیں گے، لوگ اتنے بل بڑھ گئے۔ اسپیشلائزیشن ہی آپ کی ٹیکس، پہلے تو اپنا تعارف آپ کرائیں۔ جی عاشق علی رانا میرا نام ہے جی، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اور وائس پریزیڈنٹ ہوں آل پاکستان ٹیکس بار ایسوسیشن سے۔
جی تو یہ آل ٹیکس بار ایسوسیشن کرتی بھی کچھ ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی آپ لوگوں کے اوپر اور انڈائریکٹ ٹیکسیشن لگنے جا رہی ہے، اور کچھ ہمارے انڈسٹریلسٹ ہیں، کچھ ہمارے صنعت کاروں کاروباری طبقہ ہے، وہ کہتے ہیں جی ڈائریکٹ ٹیکسیشن کر دیں، یہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن نہ کریں. جی پہلے آپ کا سوال تھا کہ ٹیکس باز کچھ کرتی ہیں کہ نہیں، میں اس کا جواب دے دوں. ہم چونکہ ایمبیسڈر ہیں، برج کا کردار ادا کرتے ہیں ٹیکس پیئرز کے اور ٹیکس ریونیو جو کلیکشن اتھارٹی ہوتی ہے. ہم بے شک یہ کرتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی تاجر حضرات ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی ملک جو ہے وہ ٹیکس کے بغیر نظام نہیں چل سکتا، اور میکسیمم لوگ سارے ٹیکس دیتے ہیں، چاہے وہ ڈائریکٹ ٹیکس ہے چاہے وہ انڈائریکٹ ٹیکس ہے. 70% لوگ ٹیکس دے رہے ہیں. 25 کروڑ کی آبادی ہے، صرف 4 ملین ٹیکس فائلر ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ بجائے ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز پہ بوجھ ڈالنے کے آپ ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں، براڈننگ آف ٹیکس بیس کی طرف جائیں. یعنی ایک تاجر رجسٹرڈ ہے وہ ٹیکس نیٹ میں ہے، دوسرے ساتھ رجسٹرڈ ہی نہیں ہے. اس ملک میں جب آپ فائلر ہو جاتے ہو یا جب آپ جا کے اپنے پیسے کو ڈکلیئر کر لیتے ہو، یا فار ایگزامپل خدا نخواستہ ہماری طرح تنخواہ دار ہوتے ہو، آپ کے اوپر تو بوجھ ہوتا ہے، لیکن جو فار ایگزامپل ایگریکلچرسٹ ہے اس کے ہر چیز ہی گفٹ ہے. یہ مسئلہ ہے نا کہ جو ایکچولی تو لا ابائڈنگ سٹیزن ہے. اقبال بھائی نے بھی یہی بات کی کہ جب لا کو فالو کرتے ہیں تو ہم تو بیچ میں پس جاتے ہیں، لیکن جن کو ٹیکس نیٹ میں لانا چاہیے اس کو ٹیکس نیٹ میں آپ نہیں لا رہے. تو اس کے لیے ٹیکس بار ایسوسیشن کچھ کر سکتی ہے؟ جی میڈم، ہم نے 12 دفعہ اپنے پلیٹ فارم سے فورم میں یہ ڈسکس کیا ہے. جو بجٹ بناتے ہیں اصل ایگریکلچر انکم بھی انہی لوگوں کی ہے. اب دیکھیں ایگریکلچر انکم میں 12 لاکھ تک ٹیکس ہی کوئی نہیں ہے، وہاں پہ ریٹ کم ہے. جو 6 لاکھ روپے سیلری لے رہا ہے اس پہ ٹیکس ہے. ہمیشہ یہ فیل ہوتا ہے کہ دیکھیں بنگلہ دیش میں کیوں بہتر جا رہا ہے انڈسٹری ان کی، کیونکہ ان کی پارلیمنٹ میں انڈسٹریلسٹ بیٹھا ہوا ہے. آپ کے پارلیمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اول تو کافی لوگ تو میرا خیال ہے کہ بل پڑھ بھی نہیں سکتے، لیکن جس وجہ سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. مطلب کیا وہاں پہ کوئی ایسا ہے جو کہ ویلیو ایڈیشن کا کام کرتا ہو؟ کیا وہاں پہ ایسا کوئی ہے جس کی کوئی امپورٹ ایکسپورٹ کی اپنی بزنس ہو؟ اور یہ بھی ایک ویسے گلا ہے آپ لوگوں سے، اسٹیک ہولڈرز کو بیچ میں شامل نہیں کیا تھا بجٹ بناتے نہیں ہے نا. جی وہ اسٹیک ہولڈرز نہیں ہے. لیکن فوڈ سیکیورٹی کا منسٹر وہ بیٹھا ہوگا جو کہ خود وڈیرا ہوگا، تو وہ کیسے کسان کو پروٹیکٹ کرے گا؟ جی وہ جب تک آپ جو میڈیم انٹرپرائزز ہیں، اسمال انٹرپرائزز ہیں، ان کے مسائل نہیں سنیں گے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ ایسے پروگرامز کر رہی ہیں مارکیٹس میں جا کے کہ لوگوں کے اصل مسائل روٹس لیول پہ ہے کیا. ہم جو میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں یا ادروائز دیکھتے ہیں وہ چیزیں نہیں ہیں. لوگوں کے بزنس بند پڑے ہوئے ہیں، کاروبار بند ہو گئے، بے روزگاریاں ہو گئی ہیں. میں ایس ایم ای کی طرف بھی آنا چاہوں گی، جو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ہیں، کہ یہ بات کہ لوگوں کے چولہے تو بند ہوں گے، لیکن جو اسمال ٹو میڈیم انٹرپرائز ہے اس کا تو بجلی کا بل یا اس کا تو ایون امپورٹ کا بل، یہ جو کیمیکل ڈائز کی ہم نے بات کی، دھاگے کے بھی ڈائی نہیں ہوگا تو آپ ایمبرائڈری کیسے کریں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے آپ کی بات سمجھ گیا. اصل بہنا بات یہ ہے، میرا نام بابر جٹ ہے، میں لبرٹی مارکیٹ سے بلانگ کرتا ہوں. میری یہاں پہ 2 شاپس بھی ہیں اور ساتھ میری فیکٹری بھی ہے. اب ہوتا میرے ساتھ کیا ہے کہ میں باہر سے آرڈر لے کے آتا ہوں بڑی مشکل سے جا کے. جب میں آرڈر لے کے آتا تو میرا ان سے طے ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جی میں آپ کو $5 میں چیز بنا کے دوں گا. میں ان سے آرڈر لے کے آ جاتا ہوں. اب جب میں یہ بناتا ہوں، ٹھیک ہے جی، آج میرا بل آ رہا ہے، مثال ہے گیس کا بل آ رہا ہے ₹1,00,000، ٹھیک ہے جی. نیکسٹ منتھ میرا وہ بل جو ہوتا ہے $2.5 लाख. بجلی کا بل میرا جو ہوتا ہے وہ 1.5 लाख ہوتا ہے، اور بعد میں آتا ہے میرا $4 लाख. اب میں جو آرڈر لے کے آیا ہوں وہاں سے، میں نے ان کے ساتھ ڈیل کی ہے $5 میں. اب مجھے کاسٹ پڑی ہے $7 میں. اب میں کیسے کروں گا؟ اب میں دیکھیں میں پاکستانی شہری ہوں، میں یہاں پہ کام کرنا چاہتا ہوں، میں یہاں پہ رہنا چاہتا ہوں، میں نے مرنا جینا میرا پاکستان میں ہی ہے، مگر میں دل لگا کے کام کر رہا ہوں، ہر چیز کر رہا ہوں، میں ٹیکس پے بھی کر رہا ہوں، ہر چیز کرنے لگے. تاجر سب سے زیادہ ٹیکس پے کرتا ہے یہاں پاکستان میں، کوئی اور یہاں پہ کوئی نہیں ہے جو اتنا ٹیکس پے کرتا ہے. ہم ٹیکس بھی پے کرتے ہیں، مگر میں سہولت کیا دی جا رہی ہے؟ کچھ بھی نہیں. باہر کے لوگ جو کہ بنگلہ دیش یا دوسرے کامیاب ہو گئے، کیا ہو جائے کہ ان کی جو گورنمنٹس ہے وہ اپنے تاجروں کو سہولت پیش کرتی ہے، مگر یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارا بجٹ کھینچ لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، ہم محنت بھی کرتے ہیں، سب کچھ بھی کرتے ہیں، اینڈ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ اپنی چیز بیچنی پڑ جاتی ہے. کاروبار چلانے کے لیے ایک یہ کنڈیشن تھی کہ ہم لوگ پہلے سیو کرتے تھے، ہماری بلڈنگ 1 سے بجائے 2 ہوتی تھی. اب کیا ہو رہا ہے کہ ہم اپنی چیزیں بیچ کے اپنے آپ کو زندہ کر رہے ہیں. اچھا مجھے اس بات کا بھی کوئی جواب دے کہ ایسوسیشنز، ٹیکس بار ایسوسیشن بھی بیٹھی ہے، آپ لوگ ماشاء اللہ سارے کے سارے ایسوسیشنس ہیں، تو یہ کیا ہم ایک اس کے اوپر، دنیا میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک اپنی لابی بنا لیتے ہو، آپ کہتے ہیں جی ہمارا یہ مفاد ہے اور اس کے لیے ہمیں آواز اٹھانی ہے. مجھے معذرت کے ساتھ لگتا ہے کہ جو ہمارا یہاں پہ جو تاجر برادری ہے، یہ ہمارا جو صنعت کار ہے، سیٹھ جو ہے ہمارا بیچارہ، سیٹھ نام ہی سے بدنام ہے، لیکن چھوٹا سیٹھ ہو یا بڑا سیٹھ ہو، سیٹھ ذرا
اپنا جو حق ہے نا مانگتے ہوئے گھبراتا ہے, ڈرتا ہے, پھر ریحام خان کو اکسانا پڑتا ہے کہ بولیں پلیز. ندیم بٹ میرا نام ہے, میں ایگزیکٹو ممبر ہوں لبرٹی مارکیٹ کا. یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستانیوں کے اندر ایک چیز آ گئی ہے, کرٹیسزم. جس کے پاس بھی مائک جاتا ہے وہ کرٹیسائز کرنا شروع ہو جاتا ہے. سیاست کے اوپر یا کسی چیز کے اوپر بھی کوئی بندہ سیکریفائز کرنے کو تیار نہیں ہے. فرسٹ آف آل تو یہ ہے. تو یہ ایک تو میں چاہتا ہوں کہ ایک تو جس طرح یہ پچھلے دنوں ہم نے ڈالر کنٹرول کیا تو اس کا تو پتہ تو چل گیا کہ کس طرح کنٹرول ہوا ہے اور کس طرح کنٹرول فیوچر میں ہو سکتا ہے. ایک بات. دوسرا یہ جو ہمارے جو بابو جن کا بات سٹارٹ میں ہم شہزاد صاحب نے کہا تھا, تو میں یہ کہوں گا کہ جو ان کو سہولتیں دی جاتی ہیں نا, کہ یونٹ ان کو بجلی کے دیے جاتے ہیں, پیٹرول دیا جاتا ہے, ان کو گاڑیاں دی جاتی ہیں, تو اس کے اوپر بھی ذرا کنٹرول کرنا چاہیے کہ یہ جو سرکاری آفسرز کے اتنی زیادہ سہولتیں دی جاتی ہیں, ان کو سیلری کے مد میں پیسے دے دیے جائیں, سہولتیں جو ہے نا اس کو ذرا کم کیا جائے. جو مقصد تھا آج کے شو کا وہ یہ تھا کہ ایک بات کا آغاز کرنا بہت ضروری ہے کہ پاکستان میں جو ایکسپورٹ سیکٹر ہے, جو ہمارا صنعت کار ہے, اس کے ساتھ ریلیٹڈ جو کاروباری طبقہ ہے اور اس کے ساتھ وہ لوگ جو آگے کام کرتے ہیں, ان کے اوپر اگر توجہ حکومت نہیں دے گی تو بے روزگاری بھی بڑھے گی اور غربت ظاہر ہے, مڈل کلاس ہی ختم ہو جائے گی اس طرح سے. اور ساتھ ہی ساتھ IMF کی جو بار بار ہمارے اوپر جو ڈیمانڈز ہوں گی, مطالبات ہوں گے, ان کو ہم انکار کر ہی نہیں سکتے, اس لیے کیونکہ ہم گروتھ پہ تو فوکس ہی نہیں کر رہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اگر گروتھ پہ فوکس کریں, نہ کہ وظیفے دینے پہ, نہ کہ آسٹیرٹی میجرز پہ, بلکہ گروتھ پہ. جب گروتھ پہ آپ فوکس کرتے ہیں, اپنے کاروبار کو, اپنی صنعت کو آپ پھلنے پھولنے دیتے ہیں, تو ملک بھی ترقی کرے گا. اور جو کاروباری طبقہ اور صنعت کاری طبقہ ہے, اس کی بات اگر آپ نہیں سنیں گے, اگر بیوروکریسی کی بات سنیں گے, اور بیوروکریسی اگر ان کو ایک بلڈنگ سے دوسری بلڈنگ کے چکر لگاتی رہے گی, اگر ان کے اوپر FBR کی تلوار لٹکتی رہے گی, اگر ان کے اوپر FIA اور NAB کی تلوار لٹکتی رہے گی, تو کوئی بھی یہاں پہ کاروبار نہیں کرنا چاہے گا, اور جو کاروبار کر بھی رہا ہے وہ بھی یہاں سے کوچ کر جائے گا. اپنا خیال رکھیے. آئندہ کے لیے اپنی جو بھی تجاویز ہیں وہ بھی ہمیں بھیجتے رہے, اور کامنٹس میں پلیز ہمیں ریمائنڈ کریں کہ کیا بات ہے جو ہم بھول گئے ہیں اور کیا بات ہے جس کے بارے میں ہمیں بات کرنی چاہیے. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.